السلام علیکم دوستو، ہم بچپن ہی سے جن، بھوت اور پریوں کی کہانیوں سے واقف ہوتے ہیں اور ان کی اصل حقیقت جاننے کے لیے بے قرار بھی، مگر ایک پختہ عمر تک جانے کے بعد بھی ان مخلوقات کے بارے میں کوئی حتمی رائے نہیں رکھ پاتے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کی کافی آبادی ان ماورائی چیزوں کے بارے میں یہی سمجھتی ہے کہ ان کا کوئی وجود نہیں۔ آج ہم قدرت کی اس مخلوق کا ذکر کریں گے جو ہمارے آس پاس موجود ہے مگر نظر نہیں آتی، یعنی کہ جنات۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں اور نئے آنے والے دوست سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے۔ اب بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی جانب۔ آسمانی کتابوں اور قدیم معلومات کے مطابق انسان خاکی یعنی مٹی، فرشتے نوری یعنی نور اور جنات ناری یعنی آگ سے بنائے گئے ہیں۔ جنات انسان سے 2000 سال پہلے زمین پر آباد تھے اور مختلف روپ دھار سکتے تھے، لیکن ان کو فرشتوں کی ایک جماعت نے زمین پر فساد پھیلانے کے جرم میں اللہ کے حکم سے مار بھگایا تو یہ آسمان اور زمین کے کناروں پر آباد ہو گئے۔ قرآن میں سورہ جن کا موجود ہونا ان کی موجودگی کا سب سے ٹھوس ثبوت ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سفر طائف سے واپسی کے دوران روایت ملتی ہے کہ راستے میں جنوں کی ایک جماعت نے اسلام قبول کیا۔ جنات ہر قوم، ہر نسل اور ہر زبان کے ہوتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی جہاں دنیا بھر پہ حکومت کی، وہیں جنات پر بھی ان کی حکومت قائم تھی، اور ان کی بیوی بلقیس کے باپ یا ماں جنات میں سے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل سلیمانی، دیوار گریا اور اسی زمانے کی بڑی اور بھاری عمارتیں جنات سے ہی تعمیر کروائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اکثر کام جنات ہی سر انجام دیا کرتے تھے۔ قدیم زمانے میں آسمان سے خبریں چرانے کے لیے بھی جنات ماہر مانے جاتے تھے، مگر پیدائش نبوی سن 570 کے بعد یہ سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ گو کہ جنات ہر انسان کو نظر نہیں آتے، مگر ہر مذہب میں کچھ نہ کچھ کلمات اور دعائیں ایسی ہیں کہ اس کو پڑھنے والے کے یہ قابو میں آ جاتے ہیں۔ قرآن پاک میں 31 آیات مبارکہ میں 22 بار لفظ جن آیا ہے۔ قدیم لوگ اسے جان بھی کہتے تھے۔ جن لفظ کے معنی چھپانے کے ہیں۔ قدیم اکابرین کے مطابق جان ابو الجن یعنی جنات کے باپ کو بھی کہا جاتا ہے۔ کچھ کے خیال کے مطابق شیاطین جنات کی وہ قسم ہے جو خدا کے نافرمان اور ابلیس کی اولاد میں سے ہے۔ عموماً شریر جنات ویران مقامات یا خالی جگہوں کو اپنا ٹھکانہ بناتے ہیں۔ شریر جنات غول بیابانی بنا کر اکیلے انسانوں کو پریشان کرتے ہیں۔ عام خیال یہ بھی ہے کہ یہ ہماری چھتوں پر رہتے ہیں، مگر عموماً یہ خالی یا ویران مقامات پر ہی مسکن بناتے ہیں۔ ان کے یہاں شادی اور ولادت کے معاملات بھی ہوتے ہیں، مگر ان کی مدت حمل 9 سال ہے۔ قدیم مسلمان اکابرین نے جن عورتوں سے شادی کو جائز قرار دیا تھا، اور قدیم زمانے میں یہ قطعی جائز اور عام بات تھی، مگر آج یہ سننے میں بھی عجیب معلوم ہوتی ہے۔ جنات مٹھائیاں بہت ہی شوق سے کھاتے ہیں۔ حیدرآباد دکن بھارت میں مٹھائی کی دکانیں رات بھر کھلی رہتی ہیں، اور وہاں مشہور ہے کہ اوپر والے مٹھائی لینے آتے ہیں۔ دوستو، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ جنات کے بارے میں مزید معلومات ہم آپ کو اپنی آنے والی ویڈیوز میں بتاتے رہیں گے۔ جانے سے پہلے ہماری اس محنت کو لائک کرنا مت بھولیے اور سبسکرائب کے بٹن کو دبا کر بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ اللہ حافظ۔